منصور صاحب آپ کے لیے کویسچن ہے میرا, یہ ساری انفلٹریشن جو ہے افغانستان سے ہوئی ایران کے اندر, یا کیا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یو ہیڈ بن دیئر, آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا افغانستان کو. سو یہ وہاں سے انفلٹریشن ہوئی, اور انڈیا کی تو بات ہو رہی ہے, انڈیا میں بھی آپ نے, تو یہاں پہ کیا انڈیا تو چلے ٹھیک ہے, ان کے اسپائز وہاں سے مل گئے, ان کے جاسوس وہاں سے مل گئے, ساری چیزیں وہاں سے ہوتی رہیں, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم یہ افغانستان سے جو اتنی بڑی دیکھیں نا ملٹری ہارڈ ویئر جاتا ہے, ملٹری ہارڈ ویئر کوئی چڑیا تو نہیں ہے نا جیب میں ڈال کے کوئی لے جائے گا. سو یہ سب کچھ کہاں سے گیا؟ دیکھیں ایران کے نا بہت وولٹائل بارڈرز ہیں, بہت پورس بارڈرز ہیں ود نیبرنگ کنٹریز. ایک ان کا افغانستان کے ساتھ بارڈر ہے, پھر ان کا ایک پاکستان کے ساتھ بھی ایک بڑا بارڈر ہے جو ڈیفیکلٹ قسم کے ٹیرین میں ہیں, اور ان کے دوسرے جو ان کے نیبرز ہیں ان کے ساتھ بھی بارڈرز اس قسم کے ہیں. تو یہ جو انفلٹریشن ہوئی ہے یہ کسی ایک چھوٹے سے پیریڈ کے دوران نہیں ہوئی, یہ انفلٹریشن سالہ سال سے ہوئی ہے. اور مجھے یاد ہے میں بھی IAEA میں ایمبیسڈر رہا ویانا میں, تو اس وقت بھی یہ بات ہوتی تھی, اور اسرائیلیز یہ کلیم کرتے تھے کہ ان کی پریزنس ہے آن گراؤنڈ ان تہران ان ایران, اور وہ ایران کے پروگرام کو بہت کلوزلی واچ کر رہے ہیں. تو یہ ڈیولپمنٹس بڑی یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ یہ کہاں سے ہوئیں. افغانستان کا بھی ایک بڑا طویل بارڈر ہے, اور پھر افغانستان کے اندر US اور نیٹو کی جو پریزنس تھی فوجوں کی, اس کے دوران اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس بہت سٹرونگ رہا ان افغانستان, اور اسرائیل اور انڈیا کے درمیان بہت زیادہ جو کنورجنسز ڈیولپ ہوئیں ان کی بائیلیٹرل ریلیشن شپ میں. اور پھر چونکہ ایران اور انڈیا کے بھی بہت اچھے ریلیشنز رہے ہیں ایک ریجنل پارٹنرز کے طور پہ, تو وہاں پہ بھی انڈیا نے اپنے ایسٹس جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے, اور اس قسم کے جو ایسٹس دوسرے ملکوں کے ذریعے بھی انہوں نے وہاں اسٹیبلش کیے, وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ رول پلے کیا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے, یا ایران کا رجیم جو ہے, جو کہ ہدف بنایا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے, وہ ان کو اتنے آرام سے ڈھیر نہیں کیا جا سکتا, ان کو اتنے آرام سے تسلط میں نہیں لایا جا سکتا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ایک طویل پروگرام ہے, پرانا پروگرام ہے, اور اس میں وہ پرنسپل کے اوپر بیس ہے. وہ پرنسپل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں, ان کے جو علی خامنئی صاحب جو ان کے رہبر ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیاروں کو اچھا نہیں سمجھتے, یہ پیسفل یوزز کے لیے ان کا پروگرام. تو یہ ان کا ایک رائٹ ہے ایرانین نیشن کا, ایران ایز اے کنٹری کا, ٹو انرچ یورینیم فار پیسفل پرپزز, ٹو ہیو ایٹامک پاور فار پیسفل پرپزز. اور اس کو اس لیے اس کو ایک انسٹالیشن کو تباہ کر دینے سے یا کچھ جاسوسوں کی انفلٹریشن کر دینے سے ایٹمی پروگرام کو مستقل طور پہ ختم نہیں کیا جا سکتا. لیکن منصور صاحب میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ اتنی آسانی سے ختم نہیں ہو سکتا نیوکلیئر پروگرام, سب باتیں ٹھیک ہیں, لیکن یہ بہت بڑی انفلٹریشن ہے, یہ بہت بڑی سیکیورٹی بریچ ہے. دیکھیں جہاں پہ پریسائز ٹارگٹس کو ہٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے, بڑے پریسائز ٹارگٹس ہیں جن کو ہٹ کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے حماس کا چیف مارنا ہے تو انہوں نے مار دیا, اگر انہوں نے ایرانین آرمی کی چیف کو مارنا تو انہوں نے مار دیا, اس کے نیچے جتنے کیڈر پہ لوگ آ رہے ہیں ان کو مارنا تھا مار دیا. سو وہ پریسائز جو ٹارگٹس ہیں, اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کا جناب ڈرونز کے سٹیشنز ہونا, پراپر سٹیشنز ہونا, مطلب اٹس لائک ایک ملک کے اندر پراپر سٹیشنز بنے ہوں اور اس ملک کو پتہ نہ ہو, اور اٹ از گوئنگ نیوکلیئر. اٹس لائک سم تھنگ اٹ ریزز ویری آئی بروز کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے وہ ٹائم لگا ہوگا, لیکن then again فزیکلی وہاں پہ ہونا موساد کا, اٹس لائک اٹس اے بگ تھنگ. میرے خیال میں رانا صاحب اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ اسرائیل نے جو گزشتہ چند سالوں سے جو اپنی ریجنل پراکسیز کی اسٹریٹجی رکھی ہے, اس کی بنیادی وجہ وہ ہے کیونکہ اسرائیل مختلف پراکسیز کے ذریعے مڈل ایسٹ میں اسرائیل کو, ایران پراکسیز کے ذریعے اسرائیل کو ٹارگٹ کرتا رہا, چاہے وہ حماس تھی, چاہے وہ حزب اللہ تھی, یا ہوتیز ہیں. اور جب آپ یہ پراکسیز والی وار میں جاتے ہیں, پراکسیز کی گیم میں جاتے ہیں اپنے بارڈر سے باہر, تو پھر یہ ٹو وے پروسیس ہو جاتا ہے, آپ کے اندر بھی لوگ انفلٹریٹ کر جاتے ہیں. اور اس لیے میرا خیال ہے کہ ایران کو جو نقصان ہوا ہے, ایران اگر اپنی
ڈیفنس کیپیبلٹیز کو زیادہ اسٹرینتھن کرتا، ان پچھلے گزشتہ 20 سالوں میں اپنی میزائل ٹیکنالوجی پہ زیادہ توجہ دیتا، اپنی ایئر ڈیفنسز پہ زیادہ توجہ دیتا رادر دین دا پروکسیز جو ہیں ریجن سے، انہوں نے ایران کے اندر بھی انفلٹریشن کے ذریعے نقصان پہنچایا. اور میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح کی انفلٹریشن ہوئی ہے وہ بہت ڈیمیجنگ ہے. لیکن اب چونکہ ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا منصور صاحب میں آپ سے. دیکھیں پیپل نو، دا ورلڈ نوز کہ جناب پراکسی میں ایران کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا پراکسی وارز میں، ٹھیک ہے، دے آر گڈ ایٹ اٹ، ہم سب کو پتہ ہے، وی ایڈمٹ دس تھنگ. ایٹ دا ویری سیم ٹائم جو ملک جو ہے پراکسی وارز میں دے ہیو لائک ایکسپرٹیز ان دیٹ اینڈ دے آر گڈ ایٹ اٹ، ان کے اپنے ملک کے اندر انفلٹریشن ہو جائے اور سلولی گریجولی ہو اور اس میں بڑا ٹائم لگا ہو، کچھ سمجھ نہیں آتی بات، کیونکہ وہ اس میں ہاؤ کین دے اگنور آل دیز تھنگس، ہاؤ کین دے لائک اوور لک تو نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ خود ملک جو ہے دیکھیں رانا صاحب یہ تو میرا خیال ہے جی منصور صاحب، یہ تو دیکھیں پراکسیز کا تو چیلنج ہی ہوتا ہے نا، چونکہ پراکسیز میں آپ نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، تو نان سٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ جب آپ کہیں پہ بھی ڈیل کرتے ہیں تو اس کا بیکلیش جو ہے یا اس کا کانسیکوینس جو ہے وہ اس قسم کی انسٹیبلٹی کے اس زمرے میں آتا ہے، اس قسم کی انسٹیبلٹی کے ذریعے ظاہر ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ ان گروپس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جو دوسرے جو لوگ ہیں، دوسری پاورز ہیں جیسے اسرائیل ہے یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو ایران کے خلاف ہیں، وہ بھی تو ان گروپس کو جو کہ پراکسیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں ایران سے، ان کو یوز کر کے ایران کے اندر تک رسائی حاصل کرتی ہیں. اور ایران کے کیس میں یہی ہوا ہے کہ ایران کے جو پراکسیز کے میں جو تعلقات تھے باہر گروپوں سے، ان گروپوں کے ذریعے رسائی حاصل کی گئی ایران کے اندر، اور جنہوں نے پھر وہاں پہ مضاد کے ایجنٹس نے ایران کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن ایران میرا خیال ہے ان سے اب سکسیسفلی کامیابی کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کافی حد تک اب اس 6-7 دن کی جنگ کے بعد، 8 دن کی جنگ کے بعد ایران کا پلہ مجھے تو کافی مضبوط ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس جنگ. اچھا چلیں میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا نقوی صاحب، مجھے ایک چیز سمجھائیں کہ what exactly is like America looking up to us, what does America want from us? امریکہ خود ہی اپنے ایکشن لے گا. ہماری دے آر ناٹ لوکنگ اپ ٹو اس فار اینی تھنگ پرٹیکولر، مگر دے وڈ لائک دی پاکستانیز ٹو کیپ دا بارڈر پیسفل and not cause any problems for them across the border. They would not want us to get involved in the war. Unlike what جو لوگ عام فہم جو باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان سے وہ کچھ چاہتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان سے یہ چاہے گا کہ پاکستان اگر امریکہ کوئی ایکشن لے رہا ہے تو اس میں پاکستان ایران کے ساتھ نہ دے.